فخر القراء جناب قاری طارق حسین چشتی صاحب جو کہ اپنی پرسوز خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اسی اسنا میں پیر طریقت مخدوم اہل سنت فخر السعادات قبلہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب زینت آستانہ عالیہ گنجال شریف، مخدوم اہل سنت جناب پیرزادہ سید مبارک علی شاہ صاحب گنجال شریف سے، پیر طریقت مخدوم اہل سنت عاشق رسول جناب سید محبوب العارفین شاہ صاحب، اور عاشق رسول مخلص اہل سنت جناب ڈاکٹر سید محمد عالم شاہ صاحب وہ تشریف لائے، فاضل نوجوان عاشق رسول جناب قبلہ صاحبزادہ محمد مظفر الدین قادری صاحب آستانہ علی اوترا شریف سے تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ جو دوست میرے پنڈال کے باہر کھڑے ہیں یا گیٹ پر، ان سے میری گزارش ہے کہ جلد از جلد آگے تشریف لائیے، آنے والے مہمانوں کے لیے راستہ چھوڑ دیجئے، آنے والے مہمانوں کے لیے جگہ چھوڑ دیجئے۔ براہ کرم جو میرے دوست باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ گرنے والا جو محمد کا نام لیتا ہے، گرنے والا جو محمد کا نام لیتا ہے، گرتے گرتے خدا اس کو تھام لیتا ہے۔ حضرات ذوالفقار محبت اور عقیدت کا ثبوت دیجئے، بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا جمود کو توڑیے، اپنے ذوق کو ثبوت دیجئے، بآواز بلند تمام احباب مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا دو جہاں فخر کون و مکان حضور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین چیزوں کا سبق دو۔ جس نے اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں سکھا دی ہیں اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، جس نے اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں سکھا دی ہیں اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج کا میرا دوست سمجھتا ہے کہ میں اولاد کے لیے جائیداد اکٹھی کر لوں تو میں نے تو اولاد کی تربیت کا حق تب ادا کروں گا، میں اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس بنا لوں تو میری اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے گی، میں اپنی اولاد کو اچھی گاڑی لے کر دے دوں میری اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، میں اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں میں اچھی تعلیم دلوا دوں میری اولاد کی تربیت کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا سب کچھ کرنے کے بعد جس نے اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں نہیں سکھائیں اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ نہیں بنایا، کوئی چیز اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑی، یہ تین چیزیں اولاد کو سکھاتی ہیں تو اس نے اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کون سی تین چیزیں؟ آج جو چیز میرے نوجوان کے دل سے نکل چکی ہے، آج ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے لٹیرے جو میرے نوجوان نسل سے جو چیز چھیننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو وہی چیز سکھاؤ، حب نبی کا، اپنے پیارے حبیب کے محبت اولاد کو سکھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اے دنیا میں بسنے والوں، 1400 سال بعد آنے والے میرے امتیوں، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب نبی کا۔ دوسری وہ چیز وہ حب آل نبی کا، اور دوسری میرے محبوب کی آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں یہ ہو گئی، اپنی اولاد کو جس نے دو چیزیں سکھائی، اپنی اولاد کو نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت۔ تیسری میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، قاری قرآن بنایا ہے، عالم قرآن بنایا ہے، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ اپنی اولاد کو جس نے یہ تین چیزیں سکھائی اس نے اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ حضرات ذوالفقار اسی سنا میں جامع معقول والمنقول مفکر اسلام رئیس المدرسین فخر المتکلمین استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج
قبلہ والد ذی بکار حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ محمد عبد الرحمن صاحب الحسنی، زینت آستانہ علیہ شاہ والا شریف، ناظم اعلیٰ جامعہ رحمانیہ حسنیہ رضویہ شاہ والا شریف اسٹیج پر تشریف لائے۔ میں بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کہ آپ بلا تاخیر میک پر تشریف لائیں، اپنا نورانی وجدانی ایمان افروز خطاب باثواب شروع فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آنکھوں کے راستے محمود بن کے آ، آنکھوں کے راستے محمود بن کے آ، بڑی مدت سے منتظر ہے میرے دل کا سومنات۔ میری مراد اقلیم خطابت کے تاجدار، میدان تدریس کے شاہ سوار، گلشن افتاح و قضا کی بہار، منبر و محراب کا وقار، اہل سنت والجماعت کے دلوں کا قرار، اہل باطل کے لیے رنگی تلوار، استاذ العلماء، رئیس المدرسین، فخر المتکلمین، عاشق رسول حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ محمد عبد الرحمن صاحب الحسنی، آپ حضرات اپنے ذوق کو ثبوت دیجئے، میرے نعرے کا جواب دیجئے، علماء اہل سنت کا محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ محبت کے ساتھ درود شریف تمام حضرات۔ الحمدللہ رب العالمین الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون نذیرا للعالمین، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه هم نجوم الاعتداء وأصول الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قائدآباد کی سرزمین پر کل پاکستان محفل نعت کا انعقاد، محفل حسن قرات کا انعقاد اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قراء کی شرکت، یہ اس کی تاریخ میں ایک خوشگوار اور قابل قدر اضافہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عزیز ملک محمد زاہد بشیر اور ساجد بشیر صاحب اور عزیزم صاحبزادہ محمد جمیل الحسنی اور ان کے تمام رفقائے کار کو، اور صاحبزادہ غلام حبیب صاحب الحسنی، عزیز صاحبزادہ محمد فاضل حسن اور تمام نوجوان جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات قرآن کے نور سے ان کے قلوب و اذہان کو روشن فرمائے اور قرآن پاک کا فیضان ان کے شامل حال رکھے، اور قرآن کی برکتوں سے انہیں دینوں دنیا میں ہر مقام پر کامیابی، سرفرازی، سربلندی عطا فرمائے، اور قرآن کی برکتوں سے ان نوجوانوں کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید ایک کتاب صدق و یقین ہے، اس کو نازل کرنے والا خود رب العالمین ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ کتاب گمراہوں کے لیے رہنما ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، ہر درد کی دوا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اس کتاب کا نازل ہونا، اس کا یاد ہو جانا، اس کا محفوظ ہونا، اس کا دلوں میں اتر جانا، اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ انسانوں کا اس کے سامنے عاجز آ جانا، اور اہل زبان کا اس کی عظمت کے سامنے دم توڑ دینا،
یہ کلام خدا ہونے کی دلیل بھی ہے اور معجزہ مصطفیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ کلام کی عظمت متکلم کی عظمت سے ہوتی ہے۔ متکلم کلام کرنے والا جتنا عظیم ہوگا اس کی کلام اتنی عظیم ہوگی، متکلم جس شان والا ہوگا اس کی کلام اتنی شان والی ہوگی۔ جب یہ یقین ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو اس کو باقی تمام کائنات کی کلاموں پر وہی شان حاصل ہوگی جو خود خدا کی ذات کو ساری مخلوق پر حاصل۔ قرآن مجید اپنے زمانہ نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے پوری نسل انسانی کے ہر شعبے کے لیے ہادی اور رہنما، ہر شعبہ انسانی کے لیے اس کلام میں ہدایت موجود ہے۔ قرآن مجید نے جو آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی، زمانے کے تسلسل نے اور زمانے کے تواتر نے ان کو سچ ثابت کر کے قرآن کی صداقت پر مہر لگا دی۔ قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کو آج بھی دنیا کا 1 ارب انسان روزانہ 5 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ یہ کتاب چھپتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ سنی جاتی ہے اور سب سے زیادہ اس کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے مقدس جو آج ہمارے پاس اسی زبان میں موجود ہے جس زبان میں یہ خدا کی محبوب رب العالمین سید المرسلین کی ذات پر یہ کتاب جس زبان میں نازل ہوئی تھی آج بے نہیں اسی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی آسمانی کتاب آج اس زبان میں نہیں جس میں نازل ہوئی تھی سوائے قرآن پاک کے۔ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس نے اپنی نبی کی تعظیم کے حکم کے ساتھ ساتھ پہلے تمام انبیاء کی تعظیم کا حکم دیا اور ان سے محبت کو واجب قرار دیا۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تعریف نہیں ہو سکتی اور اس کی مثل کوئی دنیا کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ رب کائنات نے خود وعدہ کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اگر دنیا کے تمام جن اور انسان جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ قرآن کی مثل کتاب لائیں تو ہرگز نہیں لا سکیں۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں تعریف نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی اس کی مثل کائنات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنی صداقت پر ایک اور دلیل قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان مقدس سے کفار عرب کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب خدا نے نازل نہیں کی، یہ بندے کی بنی ہوئی کتاب ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کتاب کے مقابلے میں کتاب لاؤ۔ اگر یہ انسان کی کتاب ہے تو اس کے مقابلے میں کتاب لا کے پیش کرو۔ کفار مکہ نے 1000 کوشش کے باوجود اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ جب قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہ لا سکے تو رب کائنات نے پھر اپنے حبیب کو حکم دیا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم قرآن کے مقابلے میں پوری کتاب نہیں لا سکتے تو فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، پھر اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کرو۔ مگر اس زمانے کے تمام کفار جو فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ رکھنے کے باوجود، ساری دنیا میں فصیح اور بلیغ اپنے آپ کو مسلم کرانے کے باوجود قرآن مجید کی 10 صورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں پیش نہ کر سکے۔ جب اس سے عاجز آ گئے تیسری مرتبہ پھر رب کائنات نے اپنے حبیب کو حکم دیا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی ایک صورت کے مقابلے میں صورت بنا کے پیش کر دو۔ مگر تمام کفار اس سے بھی عاجز آ گئے۔ جب وہ ایک صورت نہ بنا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتے، اگر 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، اگر ایک صورت نہیں بنا سکتے، چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی تم نہیں اگر بنا سکتے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کی ایک آیت کے برابر اسی قسم کا کلام پیش کرو، اس میں وہی فصاحت ہو جو قرآن میں ہے، ایک آیت کے مقابلے میں آیت بنا کے پیش کرو۔
مگر کفار مکہ نہ بنا سکے اور آج تک نہیں بنا سکے اور قیامت تک نہیں بنا سکے گی۔ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اگر اس زمانے کے کفار اور آج جب کے زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے، سائنس کو اپنی ترقی کے بڑے دعوے ہیں اور کفار کو اپنی ترقی کے بڑے دعوے ہیں، اس زمانے میں بھی اگر کفار قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر نہیں پیش کر سکے تو معلوم ہوا جس طرح قرآن آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کی صداقت کی دلیل تھا، آج بھی قرآن اسی طرح ہمارے آقا کی صداقت کی دلیل۔ قرآن کی ہر آیت حضور کی صداقت کی دلیل ہے۔ 6000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم کی، اور ہر آیت حضور کی صداقت کی دلیل ہے، اور ہر آیت 4 وجہ سے اللہ کے رسول کی صداقت کی دلیل ہے۔ ہر آیت 4 وجہ سے دلیل ہے۔ ایک اس طرح کہ ہر آیت میں کمی نہیں ہو سکتی، دوسرا یہ کہ کسی آیت میں زیادتی نہیں ہو سکتی، تیسرا یہ کہ کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، چوتھا یہ کہ کسی آیت کی مثل دنیا کا کوئی انسان لا نہیں سکتا۔ 4 وجہ سے قرآن کی آیت حضور کی دلیل ہے۔ 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 24000 سے زیادہ دلائل آج بھی ہمارے آقا کی نبوت کے قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی دلیل، قرآن مجید حضور کی عظمت کی دلیل ہے۔ رب کائنات نے اس کو اسی زبان میں محفوظ رکھا، اس لیے دیکھیے جب کوئی مہمان آتا ہے، جب کوئی اجنبی آتا ہے، جب کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی آنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، کب آیا ہے۔ جب بھی کوئی اجنبی آئے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ اس کو کس نے بھیجا ہے، کس کے پاس آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے۔ یہی سوال جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو خدا کی یہ لارب کتاب ہمیں ان تمام سوالوں کا خود جواب دیتی ہے۔ ہم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، قرآن نے خود کہا بل هو قرآن مجید، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ اس کو کس نے بھیجا، اس کو بھیجنے والا کون ہے، قرآن نے اس کا جواب دیا تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے خالق نے اس کو بھیجا۔ ہم نے پوچھا یہ کس کے پاس آیا ہے، یہ کس کے پاس آیا ہے، قرآن نے کہا نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے عبد مقدس پر، اپنے بندہ خاص پر اس کو نازل کیا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ اس بندہ خاص کا نام کیا ہے، اس عبد مقدس کا نام کیا ہے جس پر نازل ہوا، اس کا جواب قرآن نے دیا بما نزل علی محمد، اس عبد مقدس کا نام محمد ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ اب ہم نے پوچھا کہ اس کو کون لے کر آیا، قرآن کو کون لے کر آیا، اس کا جواب قرآن نے دیا نزل بہ الروح الامین، روح الامین حضرت جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں حضور کی ذات پر۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ یہ کب آیا، کس مہینے میں آیا، اس نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کے مہینے میں یہ نازل ہوا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اترا، رات میں نازل ہوا یا دن میں نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات کو اس کو نازل کیا، رات کو نازل۔ اب ہم نے پوچھا کہ رات کو نازل ہوا ہے قرآن، ہم نے پوچھا کہ اے قرآن تو یکدم نازل ہوا ہے یا رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے یا یکدم نازل ہوا ہے۔ قرآن نے جواب دیا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے حبیب ہم نے رفتہ رفتہ قرآن آپ پر نازل کیا۔ ہم نے کہا بھئی رفتہ رفتہ کیوں نازل ہوا، یکدم کیوں نہیں نازل ہوا، تو قرآن نے کہا وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اے حبیب ہم نے آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو اس قرآن کا سنانا لوگوں کے لیے آسان بن جائے اور لوگوں کا یاد رکھنا اس کے لیے آسان بن جائے۔
ہم نے پوچھا بھائی اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اس میں تضاد ہوتا، اس میں تناقض ہوتا۔ اس کلام میں اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام رب العالمین کا کلام۔ ہم نے پوچھا بھائی اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ قرآن غلطی سے محفوظ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ محفوظ ہے جس طرح پہلی کتابوں میں ملاوٹ ہوئی تھی اس میں کوئی نہیں ہوئی۔ قرآن نے خود کہا یہ اس لیے محفوظ ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، جس خدا نے اس کو نازل کیا اسی خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہم نے پوچھا یہ کس لیے آیا قرآن، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ ساری کائنات کے لیے نذیر بن کے آیا، تمام جہانوں کے لیے آیا۔ ہم نے پوچھا بھائی اس میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، لوح محفوظ کا سارا علم قرآن میں، ساری کائنات کا علم لوح محفوظ میں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں ہو۔ وکل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، ساری کائنات کا علم جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے، ساری کائنات کا۔ ہم نے پوچھا اس میں کیا ہے، جواب آیا ساری کائنات کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ ہم نے پوچھا کہ جس ہستی پر یہ نازل ہوا ہے اس کو بھی کچھ علم ہے یا نہیں ہے، وہ بھی کچھ جانتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اس کتاب کے ذریعے ہر اس چیز کا علم ہم نے آپ کو دے دیا جس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے، ساری کائنات۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے مگر سمجھنے سے ذہن قاصر ہے۔ ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے، ذرہ ذرہ قرآن میں ہے، ہر خشک و تر قرآن میں ہے، کائنات کی ہر چیز قرآن میں ہے، اور قرآن مصطفیٰ کے سینے میں، قرآن حضور کے سینے میں۔ ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے، قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے، معلوم ہوا ساری کائنات کا علم مصطفیٰ کے سینے میں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو حضور جلدی جلدی تلاوت فرماتے تھے کہیں بھول نہ جائے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی اس مشقت کو گوارا نہ کیا اور فرمایا اے حبیب جلدی جلدی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس قرآن کا آپ کے ذہن میں محفوظ رکھنا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور قرآن کے تمام معانی کو، اس کے مفہوم کو اور اس کے سارے رازوں کو آپ کی ذات پر منکشف کر دینا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ ہم ساری کائنات کے راز وہ آپ کی ذات پر منکشف کر دیں گے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو ساری کائنات کا علم قرآن میں اور قرآن کا علم حضور کے سینے میں، تو معلوم ہوا ساری کائنات کا علم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا بھائی اس کی تلاوت کے آداب کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو قرآن نے خود کہا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔
ہم نے پوچھا اس کے آداب کیا ہیں؟ تو حکم ہوا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ ہم نے کہا کہ جو سن رہا ہو وہ کیا کرے؟ تو قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے قرآن کو سنو۔ ان سوالوں کے جواب خود قرآن مجید نے ہم کو عطا کر دی جو ہم نے سوال کی۔ بھئی یہ وہ کتاب ہے جو رب کائنات نے اپنے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کو ساری کائنات کے لیے ہدایت بنایا گیا۔ یہ جب کتاب اللہ کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تو اسلام کے کٹر دشمن، حضور کے گستاخ اور اسلام کے منکر قرآن سن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے اور حضور کی غلاموں میں شامل ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ ایک بہت بڑا مشہور کافر تھا جو بہت بڑی اچھی بات کرتا تھا، بات کرنے میں اس کو مہارت تھی، فصیح و بلیغ انسان تھا۔ کفار مکہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، بہت سے کفار نے حرم میں جمع ہو کر اس سے کہا کہ بھائی جاؤ، تم بڑی اچھی بات کرتے ہو، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ ہے، تم محمد سے جا کر بات کرو، ان سے بات کرو کہ وہ ہمارے ساتھ اختلاف نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، ہماری قوم میں فساد نہ پھیلے، بات کرو اور ہمیں جواب دو۔ عتبہ بن ربیعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا بھتیجے اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کرو، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ساری قوم مل کر آپ کو سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ کو دولت کی خواہش ہے تو ہم سارے دولت جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر آپ کسی اچھے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ کریں، ہم آپ کی اچھے خاندان میں شادی کر دیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی آسیب ہے یا جنون ہے تو ہم آپ کا علاج کراتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ہمارے درمیان اختلاف پیدا نہ کریں اور نئے دین کی بات نہ کریں، آپ ہمارے درمیان انتشار ختم کر دیں، ہماری بات کا جواب دیں۔ بڑی بات بنا کے اس نے عتبہ بن ربیعہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ سر جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا حل فرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید تم نے بات کر لی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ سرکار نے اس کے جواب میں سورۃ حامیم السجدہ کو تلاوت کیا۔ ان آیات کو سرکار نے تلاوت کیا۔ یہ آیات کو سن کر عتبہ کا چہرہ پک دم بخود۔ جب آپ نے تلاوت ختم کی، آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سنا ہے تم نے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا بس میرا یہی جواب ہے، جاؤ۔ کفار منتظر تھے، عتبہ واپس ہوا۔ جب پہنچا تو بڑی بے قراری سے انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا جواب ملا؟ اس نے کہا واللہ سمعت کلاما منہ ما سمعت مثلہ، خدا کی قسم میں نے ان کی زبان سے ایسا کلام سنا ہے کہ آج تک میرے کان ایسی کلام سے نہ آشنا تھا۔ میں عربی زبان کو جانتا ہوں، میں فصاحت و بلاغت میں بات، خدا کی قسم ایسے کلام میں نے نہیں سنی۔ واللہ ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالکہانت، خدا کی قسم یہ جادو نہیں، یہ کہانت نہیں، یہ شعر نہیں، یہ سچا کلام ہے، اور سن لو یہ غالب آ کر رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ کفار نے کلام سنا۔ اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا جب حضور کے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، مدینہ کی ہجرت سے پہلے 80 یا 82 صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، نجاشی بادشاہ کے ملک میں گئے جو عیسائی بادشاہ تھے، وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ جب 82 افراد وہاں پہنچے اور وہاں حضرت جعفر تیار بھی تھے، ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی ان میں شامل تھی جو ابھی حضور کے زوجہ نکاح مبارک میں نہیں آئی تھی۔ کفار مکہ نے ایک وفد بھیجا نجاشی بادشاہ کی طرف کہ جاؤ تحفے تحائف لے کر نجاشی بادشاہ کی خدمت میں جاؤ اور اس سے کہو یہ 80 آدمی ہمارے ملک سے نکل آئے ہیں، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، نئے دین کے مالک ہیں، ان کو اپنے ملک سے نکالو اور ہمارے ملک میں بھیج دو۔ یہ تحفے تحائف وزیروں کو پیش کرو، مشیروں کو پیش کرو، اور اس کے مذہب کے جو پادری ہیں ان کو پیش کرو اور ان کو کہو کہ انہیں واپس کرو۔ کفار مکہ پہنچے، وزیروں اور مشیروں کو اور پادریوں کو بہت بڑے تحائف پیش کیے، گھوڑے پیش کیے، جبے پیش کیے اور بڑا مال پیش کیا، اور کہا بھئی ہم نجاشی سے بات کرنا چاہتے ہیں، تم مہربانی کر کے ہماری تائید کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تائید کریں۔
نجاشی کا دربار لگا ہوا تھا، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کفار مکہ سے، اس نے کہا جناب ہمارے ملک کے 80-85 آدمی ہیں، آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، ان کا دین جو ہے نیا دین ہے، نہ ہمارے دین پہ چلتے ہیں نہ تمہارے دین پہ چلتے ہیں، تمہارا دین بھی نہیں مانتے ہمارا دین بھی نہیں مانتے، ایک تیسرا دین ہے، انہیں ہمارے حوالے کر دیے جائے، ہم ان کو واپس لے جائیں۔ مشیروں وزیروں نے کہا جی ہاں جی ٹھیک کہتے ہیں، ان کو واپس کر دیا جائے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو، اس نے کہا خدا کی قسم میں ان کو ہرگز واپس نہیں کروں گا جب تک میں ان سے بات نہ کر لوں، سامنے بلا کر ان سے بات کروں، ان سے پوچھنا ہوں تو کیا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بلایا گیا، صحابہ نے حضرت جعفر طیار کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ تم بات کرو۔ جب آپ تشریف لائے تو کفار مکہ نے تو بادشاہ کو سجدہ کیا تھا، آپ نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے پوچھا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا ہمارے نبی نے ہم کو غیر اللہ سے سجدے سے منع کر دیا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو السلام علیکم سکھایا۔ اس نے کہا آپ کا دین کو نیا دین ہے، نہ ہمارا دین ہے نہ ان کا دین ہے، وہ کون سا دین؟ اس نے کہا نجاشی سن لو، ہم ایک بدکار قوم تھے، ہم ظالم تھے، ہمارا امیر غریب کو کھا جاتا تھا، ہم دھوکہ کرتے تھے، ہم خیانت کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہم بتوں کے سامنے سجدہ ریزی کرتے تھے، دنیا کی ہر برائی ہمارے اندر موجود تھی۔ اللہ نے اپنا ایک محبوب ہماری طرف بھیجا، اس نے کہا جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو، دھوکہ مت کرو اور غیر اللہ کو سجدہ مت کرو، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، اس کا سجدہ کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو اور زکات دو اور رمضان شریف کے روزے رکھو۔ اس نبی نے ہمیں یہ باتیں سکھائی، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو ہماری قوم ہماری مخالف ہو گئی، ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم تمہارے ملک میں آئے کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے عمل کریں گے، اب یہاں بھی نہیں ہم کو رہنے دیتے، ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ پتہ سکھایا۔ دربار بھرا ہوا تھا، اس کے علماء، وزراء، مشیر اور کفار مکہ موجود تھے۔ اس نے کہا بھائی تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یاد ہے۔ اس نے کہا سناؤ کوئی حصہ اگر یاد۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سورۃ مریم کو تلاوت کیا۔ سبحان اللہ، نجاشی کا دربار تھا، وزیر اور مشیر عیسائی تھے، کفار مکہ تھے، رسول اللہ کے ایک صحابی اور غلام کی زبان سے جب قرآن کی آیات نکلی تو اللہ کی رحمت نے نازل ہونا شروع کر۔ خدا کی رحمت کا ایسا نزول ہوا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھتے گئے تو نجاشی اور اس کے وزیروں کی آنکھوں سے آنسو نہر کی طرح جاری ہونا شروع ہوئے۔ اتنے آنسو بہے کہ ان کے سامنے جو کتابیں کھلی ہوئی تھیں ان کے آنسو سے تر ہو گئے۔ جب آپ نے تلاوت ختم کی اس نے کہا، نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ تو وہی کلام معلوم ہوتا ہے جو خدا نے عیسیٰ پر نازل کیا تھا، یہ تو وہی کلام۔ کفار مکہ نے سمجھا کہ ہمارا داؤ نہیں چل سکا، انہوں نے اٹھ کر کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ پوچھو، یہ تو نازیبہ باتیں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اس نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا واللہ ما نقول الا ما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم عیسیٰ کے متعلق ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے سچے نبی نے کہی۔ اس نے پوچھا کیا کہی ہے؟ اس نے کہا ہمارے عیسیٰ نے کہا ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا۔ جب آپ نے یہ کہا تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم تمہارے نبی نے اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ کے متعلق نہ کم کہا نہ زیادہ کہا، بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا، میں تمہارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کی جوتیاں اٹھاتا، ان کے نالین اٹھاتا، ان کو وضو کراتا اور ان کے قدموں کو دھوتا اور میں تبرک کرتا۔ یہ قرآن کی اجازت افرینی۔ قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا تو وہ کفار جو اصلی بدبخت تھے وہ قرآن سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئے اور کلمہ قبول کیا۔ ان میں ایک شخص حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل بن عمر دوسی جو قبیلہ بنی دوس کے بہت بڑے سردار تھے،
اور بہت بڑے فصیح و بلیغ تھے، اپنی قوم کے ایک مائع ناز فرزند تھے۔ وہ مکہ میں آئے، کفار مکہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو خیال کرنا، تم ایک قوم کے سردار ہو، یہاں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، اس سے بات نہ کرنا، اس سے ملاقات نہ کرنا، اس کا کلام نہ سننا۔ اگر تم نے ان سے بات کی اور ان کا کلام سنا تو سمجھو کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کفار مکہ نے، حضرت طفیل کہتے ہیں کفار مکہ نے مجھے اتنا متنفر کیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی، کپاس ڈال لی کہ کہیں حضور کی کلام میرے کانوں میں نہ آ جائے۔ ایک دن میں حرم شریف سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور حرم مکہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا بھائی میں عقل مند آدمی ہوں، میں کلام کی حسن و قبا کو سمجھتا ہوں، اچھی بری کلام کو جانتا ہوں، یہ کیا حماقت ہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے۔ ان کا کلام سننا چاہیے، اگر اچھا ہوگا تو قبول کروں گا، اگر اچھا نہیں ہوگا تو رد کروں گا۔ میں نے کپاس نکالی اور حضور کا کلام سنا۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اسی وقت قرآن کی صداقت نے اور قرآن کی حقانیت نے اور قرآن کی اثر آفرینی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حضور قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے، گھر جا رہے تھے، میں پیچھے بڑھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے اور اپنے غلاموں کی صف میں شامل کر۔ حضرت طفیل مسلمان ہوئے، قرآن کی آیات کو سنا۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے، میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرماتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور تھا اسلام کا، تو یمن کا ایک بہت بڑا حکیم تھا، قبیلہ ازد کا، زماد اس کا نام تھا۔ وہ مکہ شریف میں آیا، وہ جنون کا علاج کرتا تھا، پاگل پن کا علاج کرتا تھا، آسیب کا علاج کرتا تھا۔ جب مکہ میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے زماد تم جنون کا علاج کرتے ہو، تم آسیب کا علاج کرتے ہو، یہاں مکہ میں ایک شخص ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کو جنون ہے اور اس کو آسیب ہے، اگر تم اس کا علاج کر دو تو ٹھیک ہو جائے تو ہماری قوم پر تمہارا بڑا احسان ہے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات، بہت اچھا۔ تو لوگوں نے کہا چلو۔ زمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار اس وقت بھی حرم شریف میں تشریف فرما فارسات تھے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، بات کرنے کی اسے جرأت نہ ہوئی۔ سرکار نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جناب میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی آسیب ہے، جنون ہے، تو میں تو اس کا علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا علاج کروں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ سرکار یہ بات سن کر مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ زماد جو بات میں نے ان لوگوں کے سامنے کی ہے وہی بات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اگر اس بات میں جنون ہو، اس میں دیوانگی ہو، اس میں کوئی غلطی ہو تو بے شک تمہیں اجازت ہے تم میرا علاج کرنا، لیکن اگر میری بات میں جنون نہ ہو، صداقت ہو، اس میں حقانیت ہو تو پھر مجھے اجازت دینا تمہاری بیماری ہے کفر کا میں علاج کروں۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ سرکار نے عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہو کر حضور نے وہی کلمات پڑھے جو ہر خطیب جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اس مقام پر جب سرکار پہنچے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا اعد ذکرک یا محمد، اے محمد ان کلمات کو دوبارہ فرمائیے، کہ دوبارہ کہیے ان کلمات۔ حضور نے پھر یہی کلمات پڑھی۔ جب پھر آپ اس مقام پر پہنچے اس نے پھر کہا اعد ذکرک یا محمد، یا محمد ان کلمات کو پھر کہا۔ حضور نے تیسری مرتبہ جب یہ کلمات کہے تو دنیا نے دیکھا کہ زماد یمنی کا سر حضور کے قدموں میں جھک چکا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کر کے سینوں کو پاک کیا تھا۔ بھائی دنیا کی یہ واحد وہ کتاب ہے جس کے احکام پر عمل کرنا ہی عبادت نہیں، صرف اس کے احکام پر عمل کرنا عبادت نہیں۔ قرآن مجید واحد ایک کتاب ہے کہ جس کے احکام پر صرف عمل کرنا ہی عبادت نہیں بلکہ اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اس کو مشق کرنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اگر ایک حرف انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
الف لام میم اگر کسی نے پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں نہیں ملے گی بلکہ 30 نیکیاں ملے گی. الف کی 10 نیکیاں اور لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو نماز میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز کے باہر باوضو ہو کر نماز کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز کے باہر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. سبحان اللہ، کتنی عظیم کتاب ہے، جس کی تلاوت بھی عبادت، جس کو نظر کرنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا. یہ کتاب رب کائنات نے امت مصطفیٰ کو عطا کی ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کا پورا متن زبانی یاد ہو جاتا ہے. اور کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں، آسمانی کتاب بھی کوئی ایسی نہیں جس کا پورا متن یاد ہو جائے. یہ واحد کتاب ہے جس کا متن یاد ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اپنی ذات پر لیا ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے. مشہور واقعہ ہے کہ امریکہ میں ایک فلم ساز شخص تھا جو فلمیں بناتا تھا. اس کو ایک دن ضرورت محسوس ہوئی اپنی فلم میں نماز کا نقشہ دینے کی. تو اس کے چند عرب دوست تھے، انہوں نے ان سے کہا بھائی ایک اچھا سا مؤذن اور ایک اچھا قاری جو نماز پڑھاتا ہو اور 10-15 مقتدی ان کے ساتھ ہوں، وہ آپ میری کمپنی میں لے آئیں، میں نماز کی فلم دکھانا چاہتا ہوں، اس کا سین اپنی فلم میں لینا چاہتا ہوں. تو اس کے عرب دوست جو تھے وہ عشاء کے بعد ایک مؤذن کو اور ایک قاری کو اور 10-15 آدمی کو لے کر گئے نماز کی وہ فلم بنوانے کی. تو اس نے کہا بھائی شروع کریں، آپ اذان دیں. قاری نے جب اذان کہی تو غیر مسلم تھا، اذان سن کر اس کی طبیعت پر بڑا اثر ہوا، بہت متاثر. اس کے بعد جب نماز شروع ہوئی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی تو قرآن کی تلاوت کے بعد اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو اس نے پوچھا قاری صاحب سے یہ جو آپ نے پڑھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کا کلام. اس نے کہا کہ آپ مجھ کو پڑھائیں گے اگر میں پڑھنا چاہوں؟ انہوں نے کہا ضرور پڑھوں گا. اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کی قرآن کی برکت سے. قرآن ختم کیا، اس نے فلموں کا کاروبار چھوڑ دی اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا اور نماز پڑھتا اور اللہ کا ذکر کرتا. لوگ اکٹھے ہوئے گروہ، انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا ملا، اسلام سے کیا ملا تمہیں؟ یعنی بظاہر تو نقصان ہوا ہے، بہت بڑا کاروبار تھا تمہارا کروڑوں کا، وہ ختم ہو گیا ہے، اسلام قبول کرنے سے تمہیں کیا ملا؟ اس نے کہا میں نے پہلے کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا، مجھے بہت نفع حاصل ہوا. پھر میں نے کاروں کا کاروبار شروع کیا، پھر مجھے بڑا نفع حاصل ہوا. پھر میں نے فلموں کا کام شروع کیا، مجھے بہت بڑی دولت ملی، مگر مجھے سکون قلب نہیں ملا، دل کا اطمینان مجھے نہیں ملا، مجھے قلب کا سکون نہیں. اب میں نے جب اسلام قبول کیا ہے خدا کی قسم مجھے دل کا سکون مل گیا، مجھے اطمینان میں جو چیز میں چاہتا تھا وہ خدا نے مجھے عطا کر دی ہے، اور دنیا میرے پاس اتنی ہے کہ 7 پشتوں تک ختم نہیں ہوتی. اب میں چاہتا ہوں جو قرآن نے مجھے دولت عطا کی ہے خدا اس میں مجھ کو ترقی عطا کر دی. حدیث پاک میں ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیاست تک کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہو کہ اپنے خدا سے کلام کرے، اپنے خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہو، اپنے خدا سے کلام کرنا چاہتا ہو، اپنے رب کی مجلس میں جانا چاہتا ہو، تو وہ قرآن کی تلاوت کرے اور یقین کر لے کہ خدا سے کلام کر رہا ہوں. من ارادہ ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو قرآن کی تلاوت کرے اور یقین کر لے کہ وہ اپنے خدا سے کلام کر رہا ہے، خدا سے گفتگو کر رہا ہے. بھائی میں نے پہلے عرض کیا ہے کلام کی عزت متکلم کی عزت سے ہوتی ہے. متکلم جتنی شان کا مالک ہوگا اس کی کلام اتنی شان کی مالک ہوگی. جب اس کلام کا خالق خدا ہے تو اس کو ساری کائنات کی زبانوں اور کلاموں پر وہی فضیلت ہے جو خود خدا کی ذات کو ساری کائنات دی. اس لیے سرکار نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر کلامہ کا فضل اللہ علی خلقہ.
قرآن کی فضیلت ساری کلاموں پر وہی ہے جو خود خدا کی ذات کو ساری مخلوق پر. حدیث پاک میں ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے قیامت کے میدان میں وہ اپنے گھر کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. ان 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کے متعلق دوزخ کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. سرکار فرماتے ہیں حافظ قرآن کے والدین کو قرآن قیامت کے میدان میں نور کا تاج عطا کیا جائے. جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے، اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہوں گے، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا اور ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے زیادہ ہو. ایسا کوئی کلام ہے، ایسی کوئی ڈگری ہے، ایسی کوئی تعلیم ہے دنیا میں، ایسی کوئی سند ہے جن کے ماں باپ کو قیامت میں نور کا تاج خدا عطا کرے؟ نور کا تاج. قرآن علماء فرماتے ہیں قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا اور قرآن کے حلالوں کو حلال سمجھنے والا اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے والا، یعنی عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہو اور قرآن یاد رکھتا ہو، تو وہ ان لوگوں میں ہوگا جن کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، مٹی اس کو نہیں کھاتی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جسم قبر میں سلامت رہے گا، ان میں انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، علماء باعمل ہیں، اور وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس کا جسم بھی قبر کے میدان میں قبر میں سلامت رہے گا اور قیامت میں قرآن اس کے لیے شفیع ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جب حافظ قرآن کو میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کھڑا فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں بھیجا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک میدان میں جمع کریں گے. لوگ کہیں گے کہ لا العالمین داؤد علیہ السلام کی زبان سے ہم تلاوت سننا چاہتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے. عرش عظیم کے ساتھ تکیہ لگا کر داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے. جب داؤد علیہ السلام کلام الہی کی تلاوت کریں گے تو لوگوں پر وجد طاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس سے بہتر کلام اور آواز تم نے سنی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں سنی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائیں گے حضور سورۃ یاسین کی اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے. یہ حدیث پاک میں ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے رب العالمین کی ذات نے خود اپنی زبان قدرت سے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. اور جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ينزلها ذلك، مبارکباد کی قابل وہ امت ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی. وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور مبارکباد کے قابل وہ سینے ہیں جن میں یہ محفوظ ہوگا. وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور مبارکباد کے قابل وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں. حضور سورۃ یاسین کی اور طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں. جب وہ سرکار تلاوت فرمائیں گے تو لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بہتر آواز سے تم نے کوئی کلام سنا؟ لوگ کہیں گے تیری عزت کی قسم ہم نے نہیں سنا. تو آخر میں رب کائنات اپنی زبان قدرت سے تلاوت فرمائیں گے قرآن کی. اس کو سن کر اہل جنت کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آئے گا کہ جنت کی کسی نعمت میں ان کو اتنا لطف نہیں ملے گا جتنا زبان قدرت سے قرآن سن کر ان کو لطف ملے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ کتاب یہ سرکار کا معجزہ ہے. بھئی جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے معجزے ان کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر قرآن کی صورت میں حضور کا معجزہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے. یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. رب کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یوں ذمہ لیا ہے کہ صرف اگر کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا، صرف لائبریریوں میں ہوتا، صرف خانقاہوں میں ہوتا، صرف پریسوں میں ہوتا تو گم ہونے کا خطرہ تھا. رب کائنات نے کروڑوں سینوں کے اندر اس کلام کو محفوظ کر دیا کہ دنیا کا کوئی انسان ایک لفظ کی اگر غلطی کرنے کی کوشش کرے تو ہزاروں انسان اس کی تصحیح کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ایسی کلام ہے جس کی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. اس کی مثل کوئی آیت تو کجا رہی قرآن مجید کے کسی ایک نقطے میں اور کسی زیر و زبر میں دنیا کی کوئی طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا خود خداوند قدوس ہے. رب کائنات ہمیں اس عظیم کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے.
اس کو سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی۔ پھر میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا اور ان مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ سب نوجوانوں کو جنہوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا۔ خالد بشیر صاحب، زاہد بشیر صاحب، صاحبزادہ محمد جمیل صاحب، صاحبزادہ فضل حسن صاحب، غلام حبیب اور ان کے رفقائے کار نوجوان جتنوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، رب کائنات سب کو اپنے حبیب کا عشق عطا فرمائے۔ جتنے مشائخ کرام، حضرات سادات عظام، علماء کرام اور قراء حضرات تشریف لائے، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا نور عطا کرے اور قرآن پر عمل کی توفیق بخشے، اور قرآن مجید دنیا اور آخرت میں ہمارا رفیق ہو اور ساتھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔